بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد المناف کے 5 بیٹے تھے، وہب، عبد شمس، ہاشم، مطلب اور نوفل۔ حضرت وہب بن عبد مناف کی بیٹی حضرت آمنہ تھیں، جبکہ حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ تھے، یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا خاندان حضرت عبد مناف پر جا کر ملتا ہے۔ حضرت ہاشم کی اولاد بنو ہاشم کہلائی، جبکہ حضرت وہب کی اولاد بنو زہرہ کہلائی۔ حضرت آمنہ 549 عیسوی میں حضرت وہب کے گھر پیدا ہوئی۔ آپ بچپن سے بے حد ذہین، حسین اور طاہرہ تھیں۔ جیسے جیسے آپ پرورش پاتی رہیں، ویسے ویسے آپ کی پاک بازی اور اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے عام ہوتے چلے گئے۔ آپ حسن سیرت اور حسین صورت کا بے مثال نمونہ تھیں۔ بنو زہرہ چونکہ قریش کی ہی ذیلی شاخ تھی، تو حضرت وہب کو ان کی دلاری بیٹی حضرت آمنہ کے لیے قریش کے مختلف سرداروں اور ان کے بیٹوں کے رشتے آنے لگے، لیکن حضرت وہب کو کسی انتہائی نیک سیرت اور با کردار نوجوان کی تلاش تھی۔ چنانچہ ایک دن حضرت وہب اپنے بھائی حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں وہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی 70 کے قریب تلوار باز اور نیزہ بردار لوگ ایک نوجوان کو گھیر کر کھڑے ہیں۔ دور سے ہی یہ منظر دیکھ کر حضرت وہب ایک درخت کے اوٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک آسمان سے کوئی عجیب مخلوق اس اکیلے نوجوان کی مدد کے لیے اترتی ہے اور نوجوان ان 70 تلوار بازوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وقوع ہونے کے بعد حضرت وہب اس نوجوان کے قریب جاتے ہیں تو ان کی حیرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لڑکا آپ کے بھتیجے حضرت عبد المطلب کا بیٹا حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت وہب اسی وقت یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی حضرت آمنہ کا نکاح اسی لڑکے حضرت عبداللہ سے کریں گے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ لڑکا کوئی عام نہیں ہے جس کی مدد کے لیے آسمان سے کوئی مخلوق اتری ہے۔ چنانچہ آپ نے اس رشتے کی بات ایک دوست کے ذریعے سے حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ حضرت آمنہ بنت وہب میں یہ ساری صفات موجود تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا۔ کچھ دنوں بعد رشتہ طے ہو جاتا ہے تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ اور قریش کے کچھ معززین کو لے کر قبیلہ بنو زہرہ پہنچتے ہیں اور وہاں دنیا کا خوبصورت جوڑے کا نکاح کیا جاتا ہے، اور یوں دو پاکیزہ روحیں ایک پاک رشتے کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ امام آلوسی، امام ابن کثیر اور امام قرطبی سے مشترکہ روایت ہے کہ یہ مبارک پیر کا دن تھا کہ جب اس مبارک جوڑے کا نکاح ہوا، لیکن پھر 3 دن تک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میں جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس کی ایک تو یہ وجہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو بتایا تھا شب زفاف جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد شب جمعہ کو ہوگی، اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ مکے کے قبیلوں کا رواج تھا کہ شادی کے پہلے دن 3 دن تک نئے نکاح شدہ جوڑے کو تنہا نہ چھوڑا جاتا۔ پھر شب جمعہ کی وہ مبارک گھڑی آ گئی کہ جب جبریل امی 70,000 فرشتوں کی سرداری میں تشریف لائے اور آ کر بام کعبہ پر حلالی پرچم لہرا کر دنیا والوں کو خوشخبری دی کہ آج نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلب پردر سے رحم مادر میں منتقل ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ شب جمعہ کو حضرت عبداللہ نے بنو زہرہ میں قیام کے دوران ہی نکاح کے تیسرے دن حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میں میسر فرمائی، اور یہ مقدس اور دل آویز نور حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو جاتا ہے، اور سرور کائنات آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشری ولادت کی تشکیل کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ اسی رات ابلیس لعین کا تخت الٹ گیا اور یہ مردود بارگاہ الہی میں 40 دن بحرو بر میں مارا مارا پھرتا رہا، اور پھرت غم و کثرت گیز و غضب میں سیاہ و سوختہ ہو کر وہ ابو قیس کے دامن میں آ کر رونے لگا۔ حضرت ابن عباس سے روایت سند صحیح کے ساتھ مروی ہے، جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے سپرد ہوا، اس کے تمام کانوں کو اطلاع ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے۔ مشرق و مغرب کے چرند و پرند اور بحری جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ وہ وقت آنے والا ہے جب خطہ زمین نور مصطفیٰ سے منور ہو جائے گا۔ قریش کے پالتو جانوروں نے آپس میں کہا
کہ جناب آمنہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو گئی ہیں اور ان سے ایسی شخصیت ظہور میں آئے گی جو زمین کی امین اور اس کی ظلمت کو دور کرنے والی ہوگی۔ یہ بھی کہا گیا کہ تمام دنیا کے بت دوسری صبح سرنگوں پائیں گے۔ ابلیس لعین کا تخت پلٹ گیا اور دوسرے بادشاہوں کے تخت سرنگوں ہو گئے۔ صاحب اقتدار حاکموں اور بادشاہوں کی زبانیں گفتگو سے قاصر اور کنگ ہو گئیں۔ اسی رات 200 عورتیں حسد سے مر گئیں اور بہت سی عورتیں امراض قلب میں مبتلا ہو گئیں۔ بہت ساری صحیح احادیث مبارکہ میں روایت ہے کہ اس شب کو عالم ملکوت میں ندا کی گئی کہ سارے جہاں کو انوار قد سے منور کرو، اور زمین و آسمان کے تمام فرشتے خوشی و مسرت میں جھوم اٹھے، اور دروگائے جنت کو حکم ہوا کہ فردوس اعلیٰ کو کھول دے اور سارے جہاں کو خوشبوؤں سے معطر کر دے، اور زمین و آسمان کے ہر طبقہ اور ہر مقام میں خوشخبری سنا دے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ تمام خیرات و برکات، کرامات و سعادات اور انوار و اسرات کا مصدر اور مبدأ خلق عالم، اصول بنی آدم کے اس عالم میں تشریف آوری اور اس کے ظہور کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ یقیناً تمام جہان والوں کو منور و مشرف اور مسرور ہونا چاہیے۔ ناظرین، معجزہ تو دیکھیے کہ حضرت آمنہ کے بطن اقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی فرزند نہ ہوا، اور نہ ہی حضرت عبداللہ سے حضور کے سوا کوئی اور فرزند پیدا ہوا۔ سبحان اللہ! دیکھیے اللہ پاک نے اپنے جس پیارے محبوب کے لیے یہ کائنات سجائی، تو پھر ان کی ولادت پر بھی بے شمار معجزات رونما ہوئے۔